صافی صاحب، سپریم کورٹ کی کوشش سے تاریخ تو سامنے آ گئی ہے. اب ہمارے پینل کی رائے یہی ہے کہ اب بال الیکشن کمیشن اور نگرانوں کے کورٹ میں ہے. جی بالکل، جو ذمہ دار ادارے ہیں الیکشن کے انعقاد کے تو یہی ادارے بنتے ہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا. لیکن دیر آئے درست آئے، ایٹ لیسٹ یہ تو ہوا کہ انتخابات کی ایک ختمی تاریخ ہمارے سامنے آئی، اور اس سے بہتر یہ ہوا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس تاریخ کو قبول بھی کیا. اور اس حوالے سے میں جو سب سے بہتر بیان یا موقف سمجھتا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر صاحب کا جو بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم ماضی سے اب نکلے، تمام سیاسی جماعتیں جو ہے آنے والے انتخابات کی تیاری کرے اور آنے والے پارلیمان کو یہ فیصلہ کرنے دے کہ آنے والے دنوں میں پھر جو الیکشن کا ڈیٹ دینا کس کا اختیار ہے اور کس ادارے کا اختیار نہیں ہے. یعنی ان کا یہی مطلب تھا کہ اب مفاہمت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، اور جو وقتی طور پر جو تعطل پیدا ہوا یا جو الیکشن میں ڈیلے ہوا، اس بات کو اب بھول جانا چاہیے. جو رہی صحیح ہماری جمہوری نظام ہے، اس کو مضبوط ہونے کے لیے آگے بڑھنے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ موقف تمام سیاسی جماعتوں کا ہونا چاہیے جو علی ظفر صاحب کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات یہاں پہ اہم کی گئی، جو ناٹک ماضی میں ہوا، واقعی وہ ناٹک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ اس ناٹک کے کردار کون کون سے تھے. ان کرداروں میں صرف ایک ہی کردار، اگر وہ کردار جس کی طرف اشارہ ہے تو اس پہ ایک ہی کردار تبدیل ہوا ہے. جسٹس بندیال صاحب کی جگہ پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے ہیں. صرف یہ ایک کردار چینج ہوا ہے، اور انہوں نے جب آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے اپنی اتھارٹی کو استعمال کیا تو آج ہم تاریخ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں. سیاسی جماعتیں جو عدالت کے سامنے پیش ہوئی تھی ان کا مدعا بر آیا ہے. اس پہ یہ بات ضروری ہے. دیکھیں، صدر پاکستان کا کردار اس وقت بھی وہی تھا جو آج ہے. عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ تو صدر پاکستان کو تاریخ کے لیے، جس طرح آج اٹارنی جنرل کے ذریعے ان کے دفتر سے صدر پاکستان کے دستخطوں کا لیٹر منگوایا گیا، اسی طرح کا اگر لیٹر وہ اس وقت بھی جاری کرتے اور سیاسی مصلحتوں کا شکار نہ ہوتے، یا جو پرانی عدالت تھی وہ سیاسی بنیادوں پہ فیصلہ نہیں کرتی، صرف پنجاب میں انتخابات پہ زور نہ ہوتا، اس وقت جو پختونخوا میں انتخابات کو نظر انداز کر کے صرف ایک صوبے ہی پہ اصرار تھا، اگر ایسا نہ ہوتا اور موجودہ بینچ جس طرح پورے ملک میں تمام صوبوں اور وفاق کی سطح پہ ایک ہی دن انتخابات کروانے پر اصرار کرتی رہی، اور اس کے لیے آئین اور قانون کا استعمال کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے تمام متعلقہ ادارے، الیکشن کمشنر جو آج دوڑا گیا ہے، تو پہلی والی عدالت اگر ان کی اسی قسم کی سرزنش کرتی اور اسی طرح آئین اور قانون کا ان کو ایک رستہ دکھاتا تو شاید اس وقت بھی وہ ضرور ایسا کرتے. اس پہ اب دیکھیں، ذمہ داروں کا تعین تو عدالت کا کام ہے کہ کس کو انہوں نے ذمہ داری یہ ڈالنی ہے کہ یہ جو تعطل پیدا ہوا، جو ہیجان کی کیفیت پیدا ہوئی، اس کے ذمہ داران کون تھے، وہ تو آنے والے وقت ہمیں خود ہی بتا دے گا. لیکن اس میں ایک جو مریم آپ کے حوالے سے جو ایک سوال بنتا ہے، ہم مردوں کو تو عدالت نے پابند کیا کہ ہم نے صرف اپنے گھر ہی میں یہ بات کرنی ہے، اپنے اہلیہ کے ساتھ یہ بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن خواتین کیا کریں گی؟ وہ صرف اپنے مجازی خدا سے یہ بات ڈسکس کریں گی کہ نہیں ہم ان سے سن لیں گے. یہ بھی پابندی ہے. یہ میرے خیال میں تفصیلی فیصلہ جب آ جائے گا اس میں بھی اس کی وضاحت ہو جائے گی. اور ایک دوسری بات جو پتھر کی لکیر والی بات ہے، اب یہ پتھر کی لکیر اگر تاریخ کے حوالے سے ہے تو وہ تو عدالت نے تحریر کر دیا ہے، اس کو تو اس حد تک تو ہمیں سمجھ بات آ جاتی ہے. لیکن اگر یہ پتھر کی لکیر کا مقصد یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست میں ٹہراؤ آ جائے گا اور پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کا پہیہ چل کے ملک ترقی کے رستے پہ گامزن ہوگا،
تو یہ کہنا اب بہت مشکل ہے اس یہی وقت ویلڈ پوائنٹ ہے، وہی بات ہے صاحب ابھی بھی بہت سے سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں۔ انتخابات کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی سنجیدگی، اور کیا آپ کو الیکشن سے پہلے کوئی سیاسی صف بندی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ مریم، آپ کو سیاسی صف بندیوں کی پڑی ہے، یہاں پہ آپ کی ریاست کے خلاف صف بندی ہو چکی ہے، دہشت گردوں نے یکا کر دیا ہے، رہی صحیح کسر جو افغانیوں کو جس طریقے سے نکالا گیا، اس کا جو ریئیکشن ایک غلط طریقے سے افغانستان میں جو میسیج کنوے یا ریسیو ہوا ہے، اس کا رد عمل ابھی آنا باقی ہے۔ جو نگران عبوری صدر ہے ملا حسن اخوند کا آج تازہ بیان پڑھنے والا ہے، وہ پاکستان کے خلاف کس لب و لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے اور ماڑو اور پستی میں خدا کی پناہ 14 سیکیورٹی فورسز کو شہید کیا گیا۔ آج صبح ڈیائی خان میں جو ہے 5 شہری مارے گئے، اور قریب ہی ایک چیک پوسٹ پہ ایک سیکیورٹی فورسز کے ایک جوان کی شہادت ہوئی ہے۔ میرے لیے تو یہ جو سب سے بڑی تشویشناک ہے، جو شروع میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس فورم پہ، کہ سیکیورٹی کے مسئلے جو آپ کو درپیش ہے اس کا آپ کیا کریں گے؟ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس ہو گیا، بہت اچھا ہوا۔ دہشت گردوں کے سامنے نہیں، آپ سیکیورٹی کے سب سے سنگین صورتحال، تو میں انتخابات ہی کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ کا پورے انتخابات تو یقینی ہونے چاہیے، لیکن جو کنسرن ہے آپ کا، جو خیبر پختونخوا کا ایک ضلع کئی ہفتوں سے پورے پاکستان سے کٹا ہوا ہے، میں اس کی سینسیٹیویٹی کی وجہ سے تفصیلات نہیں بیان کر سکتا۔ ان کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ الیکشن ضرور کریں، لیکن اس کے لیے جو ضروری انوائرمنٹ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں آپ کو کمپین کا کوئی ماحول فراہم کیا جائے۔ جو سیاسی جوڑ توڑ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہوتی رہے گی۔ فراہمی آزادانہ، اور جب سیاسی جماعتیں الیکشن کیمپین کریں گی تو اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری، یہ تمام تر ذمہ داری اب نگرانوں پر آتی ہے۔ صاحب آپ کی نظر میں جنگ بندی میں اس وقت رکاوٹ سب سے بڑی کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی رکاوٹ تو ظاہر ہے اسرائیل کی ایگریشن ہے، اسرائیل کی ہٹ درمی ہے، طاقت کا جو انہیں زغم ہے وہ ہے، امریکہ کی پشپنائی ہے۔ دیکھیے، اب امریکہ کی ہم بات کر رہے، ٹونی بلنکن کا آج تازہ بیان ہے جس میں انہوں نے نہ صرف اسرائیل کے ان ظالمانہ حملوں کی ایک دفعہ پھر توثیق کی، تائید کی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک اسرائیل چاہے اور اپنی سلامتی کو وہ جب تک محفوظ نہیں سمجھتا، تب تک انہیں حق حاصل ہے کہ وہ غزہ اور آس پاس علاقے ملیامید کرے۔ یہ جو ان کا یہ رویہ ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لیکن اس کا ایک جو بھرپور جواب آج ملا، ایک تو حماس تو میدان میں ڈٹی ہوئی ہے اور اپنے جانوں کا نذرانہ دے کے تاریخ میں نام رقم کر رہی ہے یہ تنظیم اور ان کے سرفروش، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سید حسن نصر اللہ ہے، ان کی جو آج بیروت خطاب ہے، اس میں لرزہ طاری کر دیا ہے، نہ صرف اسرائیل کے اندر بلکہ مغرب کے اندر۔ لیکن انہوں نے مختصر اور جامع تقریر کی۔ ایک بات تو حسن نصر اللہ نے بالکل واضح کی کہ دیکھیں یہ کوئی کوآرڈینیٹو ایفرٹس نہیں تھا، یہ فلسطینیوں کا حق دفاع کا اور فلسطین جس ظلم و بربریت کا نشانہ تھے اس کا جواب ہے، یہ کوئی علاقائی لڑائی نہیں ہے، یہ حریت کی لڑائی ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ اس لڑائی میں یہ جو آپریشن ہے، اس پہ حزب اللہ جو ہے ہر لحاظ سے پہلے ہی دن یعنی 7 اکتوبر کا ان کا کہنا تھا کہ حملہ ہوا، اور اسی رات ہی سے حزب اللہ براہ راست اس جنگ کا حصہ ہے، اور انہوں نے اس کو اخلاقی طور پر، سماجی طور پر اور اسلامی طور پر حماس کی ان کارروائیوں کی نہ صرف حمایت کی ہے بلکہ جائز قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے حماقت کی اور جنگ کا دائرہ لبنان تک بڑھانے کی کوشش کی تو اس کے نتیجہ میں اسرائیل تو کیا، ان کے جو باقی اتحادی ہے ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور ان کی تقریر کا سب سے اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس جنگ نے، اس حماس اور اسرائیل کے حالیہ تنازع نے حد فاصل واضح کر دیے دشمنوں اور دوستوں کے درمیان۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ کون مسلمانوں کے دوستوں کے لبادے میں دشمن تھا اور کن کن ممالک نے اس ظلم اور اس تشدد کے خلاف
مسلمانوں کا اور حماس کا ساتھ دیا ہے۔ یہ بہت آنکھیں کھول دینے والی تقریر تھی، اس کو مغربی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے بہت بڑے پیمانے پہ، اور اس سے ہمیں اس جنگ کی سمت متعین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کا یہ مطلب ہم لے رہے ہیں کہ یہ لڑائی غزہ کی پٹی تک محدود نہیں رہے گی۔ اسرائیل اگر اسی طرح طاقت کے نشے میں مبتلا ہو کے آس پاس کے ملکوں میں دراندازی کرتا رہے گا تو اس کے نتائج مزید سنگین ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جنگ کے پھیلنے کے خدشات ہیں، لیکن جو اہم بات ہے سب ممالک بے نقاب ہو چکے ہیں۔